بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کے اخیر میں یا شعبان کے درمیان میں ہمارے مدارس کا تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے۔ سال کے اخیر میں جن طلباء نے سال بھر اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جن طلباء نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہوتی ہے ان کے لیے دعا ہوتی ہے، ان کا بھی اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، بعض جگہ دستار بندی ہوتی ہے۔ آج کی جس تقریب میں ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بھی اسی نوعیت کی ایک تقریب ہے۔ تعلیمی سال مکمل ہوا ہے اور جن بچوں نے اس سال قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے وہ ابھی ان علماء کرام کے سامنے قرآن پاک کی آخری صورتیں پڑھ کر تکمیل کریں گے اور ان حضرات کے لیے دعائیں ہوں گی، ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں دراصل یہ صرف ایک رسمی پروگرام نہیں ہوتے ہیں بلکہ بچوں کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کتنی اہم چیز ہے اور ہم بڑوں کے اندر یہ احساس باقی رکھنے کے لیے کہ ہم جس لائن سے جڑے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم بڑوں کو، کہ ہم اپنے آپ کو خود، ہماری فکر سوچ کیا ہے، ہمارا احساس کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم جو قرآن کی خدمت سے جڑے ہیں ہم خود کو بہتر سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، لیکن ہمارا اپنے تعلق سے کیا احساس ہے اور ہمارے دل میں اپنی کیا حیثیت ہے کہ ہم جو لوگ قرآن سے جڑے ہیں، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، دوسری طرف ہمارے سامنے عوام الناس کا، لوگوں کا رویہ ہے، تیسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود ہمارا اپنا احساس کیا ہے۔ اگر واقعی ہمارا یہ احساس ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ نہیں واقعی ہماری نسبت قرآن سے جڑی ہے تو ہم سب سے بہتر ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے یہ احساس مدھم پڑتا جا رہا ہے، تو اس طرح کے پروگرام ان احساسات کو بار بار زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور باقی رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس میں دیگر حضرات کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں جو یہاں پڑھ ہی رہے ہیں، یہاں کے اساتذہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، دیگر مدارس کے اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، سب کا مقصد ایک ہے۔ اس کے علاوہ مقامی لوگوں کو، دیگر لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر بھی قرآن کی اہمیت پیدا ہو۔ یہ جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے قلعے ہیں، یعنی یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے اور دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، اجتہاد ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، حضور کی سیرت ہے، یہ سب دین کا خلاصہ ہے اور ان سب کو محفوظ کیا ہے مدارس اور مکاتب نے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ مدرسے اور مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں۔ اسی طرح ایک قلعہ یہ بھی ہے آپ کے اشرف آباد میں، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، 2003 میں یہاں ایک قلعے کی بنیاد رکھی گئی تھی جسے جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کے نام سے جانتے ہیں۔ شہر میں بہت سارے مدارس ہیں، سب جگہ الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس مدرسے کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں مدرسے کے ساتھ ساتھ اس وقت 64 مکاتب ہیں جو اس مدرسے کے تحت چل رہے ہیں۔ وہاں ان 64 مکاتب میں
فی الوقت تقریباً 1700 بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مدرسے کے علاوہ ہیں، جس میں ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی پڑھ رہے ہیں، بعض جگہ عربی درجات کی بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ کرونا سے پہلے 2600 بچے تھے اور 54 مکاتب تھے، اب 64 مکاتب ہیں لیکن 1700 بچے ہیں۔ کرونا کے بعد تھوڑا سا طلبہ کم ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں تقریباً 350 بچے رہا کرتے تھے، سرکاری گائیڈ لائن آئی کہ آدھے 50% بچے رکھنے کی اجازت ہے، تو ہم نے 250 کر دیے۔ لیکن کچھ کرونا کا اثر ہوا، کچھ ہماری سوچ میں تبدیلی آئی، ہم لوگوں نے بھی مقامی سطح پر محنت زیادہ کی، چہ جائے کہ باہر کے طلبہ پہ محنت کی جائے، جہاں مدرسہ ہے اس کے اطراف میں محنت کرے۔ تو اس وقت ہمارے مدرسے میں تقریباً 150 بچے ہیں۔ اس پچھلے سال 7-8 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تھا، اس سال 7 بچے حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مکاتب میں جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے وہ تقریباً 17-18 بچے، ان کو بھی آج ہم نے یہاں پر بلایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال اگر ترتیب بنی تو دستار بندی کا باقاعدہ پروگرام ہوگا۔ ابھی اس سال دستار بندی تو نہیں ہوگی، البتہ یہ بچے قرآن پاک کا آخری صورتیں پڑھ کر تکمیل کریں گے ان علماء کے سامنے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اور جو مکاتب کے طلباء ہیں، یہ بیچارے گاؤں دیہات سے نکل کر آتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہم کر ہی رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہے اور ہماری بھی یہ حوصلہ افزائی ہے، اور ہمارے مکاتب کے جو اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا پروگرام میں آنا ان کی بھی حوصلہ افزائی ہے۔ لہذا آپ نے 3 لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ آپ سب کی حوصلہ افزائی دنیا اور آخرت میں فرمائے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ انتہائی اہم شخصیت ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہیں، جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن ہیں، دینی تعلیمی بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور نائب امیر الہند ہیں حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم۔ وہ تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کے صدر المدرسین جو گزشتہ 1 سالوں سے دلی میں جمعیت علماء ہند کے امارت شریعہ کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسد الدین صاحب دامت برکاتہم، آپ رات کو سفر کر کے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے جمعیت علماء وسط زون کے جنرل سیکریٹری مفتی ظفر صاحب، وہ بھی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ 3 حضرات آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، یہ تینوں یہاں موجود ہیں۔ بس آپ حضرات سے دعا ہے، گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اس مدرسے کے تحت مکاتب جو چل رہے ہیں یا شہر کے دیگر مدارس جو لوگ بھی قرآن کی لائن سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہتر ہیں، ہمارے اندر یہ احساس باقی رہے، بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو، اور جو عوام الناس ہیں، جو ہمارے معاونین ہیں، وہ کم سے کم اس سے روشنی لے کر عملی میدان میں آگے آئیں اور اس کو کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جامعہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی اسد الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ مختصر وقت میں اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔